دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، جب دعا مانگنے والا ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلا ادب کیا ہے؟ دعا میں کچھ بھی طلب کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنے کی نیت کرے، کیونکہ دعا بڑی عبادات میں سے۔ اسی طرح انسان اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی حاجت کو رب سے جوڑ لیتا ہے کبھی نامراد نہیں ہوتا، جیسے حضرت زکریا نے کہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ دعا چونکہ عبادت ہے اس لیے اس میں کثرت ہونی چاہیے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60، ترمذی کی روایت 3548، صحیح الجامع کی روایت 3409 اس سلسلے میں معاون ہے۔ تیسرا ادب یہ کہ دعا مانگنے کے لیے وضو افضل ہے، لیکن با وضو نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ چوتھے یہ کہ دعا مانگتے ہوئے ہتھیلیاں پھیلانی چاہیے۔ ابو داؤد کی 1486 نمبر روایت اس سلسلے میں معاون ہے۔ مانگنے والے کو ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت 3603 اس سلسلے میں معاون ہے۔ چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے ہر کام میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آج حمد کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ مجھے حمد کرنے والوں میں شامل فرما دیں گے۔ ابو داؤد کی 1481 نمبر روایت اور ترمذی کی 3477 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ساتواں ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، صحیح الجامع کی روایت ہے 4523 نمبر پر۔ اور آٹھواں ادب ہے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، بعد میں دوسروں کے لیے۔ پیغمبروں نے اسی طرح سے دعائیں مانگی کہ پہلے اپنے لیے دعا کی، جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 28، الاعراف کی 151، الحشر کی 10، ابو داؤد کی روایت 3984، ترمذی کی 3385 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ انسان کو دعا تردد سے نہیں مانگنی چاہیے، نہ اسے استثناء کرنا چاہیے، بلکہ دعا میں پختہ عزم کرنا چاہیے۔ استثناء کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک انسان جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اگر آپ چاہیں تو ایسا کر دیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دعا یقین سے پختہ عزم سے مانگنی چاہیے۔ بخاری کی 6339، مسلم کی 3679 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 10واں ادب ہے دعا میں صرف زبان کی حاضری نہیں چاہیے، ایسے کہ دل غیر حاضر ہو، بلکہ دل کی حاضری سے مانگنی چاہیے۔ ترمذی کی 3479، مستدرک حاکم کی والیوم 1 پیج 493 کی روایات اس سلسلے میں معاون۔ انسان کو غور و فکر سے دعا مانگنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل سے نکلنی چاہیے۔ یہ دعا کی اصل روح ہے کہ انسان اپنی روح، اپنی عقل اور اپنے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہو۔ 11واں ادب ہے مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 اور ترمذی کی 3479 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھنی چاہیے۔ 12واں ادب ہے اپنے یا اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ مسلم کی 3009 نمبر روایت اس سلسلے میں معاون ہے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ترمذی کی 3381 نمبر روایت اس سلسلے میں معاون ہے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55، ابو داؤد کی 1480، صحیح ابو داؤد کی 1313، ابن ماجہ کی 3864، صحیح ابن ماجہ کی 3116 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 15واں ادب ہے مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بخاری کی 6351 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھی جا سکتی ہے۔
16واں ادب ہے دنیا میں سزا مل جانے کی دعا نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ آخرت کے شدید خوف کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب کا مطالبہ کر دیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوزے کی طرح ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، یعنی بہت کمزور. تو پتہ چلا کہ اس نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے آخرت کے عذاب کا مطالبہ کیا تھا کہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے. اس سلسلے کی روایت مسلم میں 2688 نمبر پر ہے. 17واں ادب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے قبولیت میں مدد ملتی ہے. انسان کا سر جھکا ہوا ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، یہی عبودیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی ملک کا مالک ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. جو اس عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. 18واں ادب ہے جامع اور مسنون دعائیں مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع ہو گئی. ابو داؤد کی 1482 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا. 19واں ادب ہے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے عافیت مانگنی چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1198، ترمذی کی 3514 نمبر روایت. اور 20واں ادب ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے. الاعراف کی آیت نمبر 180، آل عمران کی 193 نمبر روایت اس سلسلے میں دیکھنی چاہیے. 21واں ادب ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرنا چاہیے. ترمذی کی 3535، ابن ماجہ کی 3857 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ابو داؤد کی 1496 نمبر روایت ہے. 22واں ادب ہے دعا میں الحاح اور کثیر مطالبہ ہونا چاہیے. ابن حبان کی روایت 866 اور صحیح الجامع کی روایت 59 اس سلسلے میں مددگار. 23واں ادب ہے اپنے رب سے دنیا اور آخرت طلب کرنی چاہیے. ابن ماجہ کی 3847، ترمذی کی 3373 نمبر روایت اس سلسلے میں معاون. 24واں ادب ہے بدحالی میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. انسان پر مصیبت اور تکلیف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اس لیے دعا مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. الانعام کی آیت نمبر 42 اس سلسلے میں معاون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سچی روح بہترین کیفیت کے ساتھ دعائیں مانگنا سکھا دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.